فتاوی رحیمیہ ایک کتاب ہے، اس میں ایک کتاب کے حوالے سے لکھا ہے کہ سیأتی علی الناس زمان، کہ لوگوں پر ایک زمانہ آئے گا، یفرون الناس من العلماء والفقہاء، کہ لوگ علماء اور فقہاء کی مجلس سے بھاگیں گے، نیک مجلسوں میں نہیں بیٹھیں گے، نیک مجلسوں میں بیٹھنا ان کے لیے ممکن نہیں ہوگا۔ ایسا زمانہ آئے گا قرب قیامت۔ جب ایسا زمانہ آ جائے اور وہ لوگ جو دینی مجلسوں سے اور فقہاء سے، علماء سے اور علماء کا ساتھ دینے سے دور بھاگے، ان مجلسوں سے دور بھاگے، یسلط اللہ علیہم ثلاث بلیات، فرمایا کہ اللہ ان پر 3 مصیبتوں کو یعنی نازل کرتے ہیں۔ کتنی مصیبتوں کو نازل کرتے ہیں؟ یہ ذرا بنیادی مصیبتیں ہیں۔ جو لوگ دینی مجالس سے بھاگتے ہیں، دینی مجالس میں نہیں بیٹھتے، کہتے 3 مصیبتوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ پہلی مصیبت کیا ہے؟ یرفع اللہ البرکۃ من کسبہم، اللہ ان کے کسب سے یعنی ان کے کمانے سے اللہ تبارک و تعالیٰ برکت کو اٹھا لیتے ہیں۔ دکاندار کو دکانداری میں برکت نہیں ملے گی، تاجر کو تجارت میں یعنی اس میں برکت نہیں ملے گی، کمانے والے کو کمانے، یعنی کوئی بھی ان کا کام ہوگا اس میں وہ برکت محسوس نہیں کرے گا، اس سے برکت اڑ جائے گی۔ اور آج کل ہم دیکھ رہے ہیں ہر آدمی یہ رو رہا ہے، کچھ بھی نہیں ہے، تجارت میں کچھ نہیں ہے، دکانداری میں کچھ نہیں ہے، ہر کوئی یہ کہتے نقصان ہے، یعنی کام پورا نہیں ہو رہا، ان کی ضروریات پوری نہیں ہو رہی۔ جو بڑا کام کر رہے ہیں تو ان کی بھی ضروریات پوری نہیں ہو رہی، جو تنخواہ دار ہے اور دیہڑی دار ہے اس کی بھی ضروریات پوری نہیں ہوتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم آج فقہاء کی مجالس سے بھاگ رہے ہیں، ہم تعلیم کی مجلسوں میں نہیں بیٹھتے ہیں، قرآن کی مجلسوں میں نہیں بیٹھتے، جمعہ کے اندر دوسرے خطبے میں آتے ہیں، تو کہاں سے برکت آ جائے گی؟ ایک مصیبت یہ ہو جائے گی۔ اور دوسری مصیبت کیا مسلط ہوگی؟ فرمایا یسلط علیہم الظالم، اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر ظالم حکمرانوں کو مسلط کریں گے کہ وہ ظالم ہوں گے۔ اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ پانی کے بوند بوند کو ہم ترس رہے ہیں۔ رمضان کے مہینے کو دیکھو کہ رمضان کے مہینے میں آپ انگریزوں اور کفار کے ممالک میں جائیں۔ میں نے ایک کتاب میں پڑھا، لندن کے اندر انگریزوں کی ایک مارکیٹ ہے، جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو اس مارکیٹ کے اندر مسلمانوں کے لیے چیزیں آدھی قیمت پر ملتی ہے رمضان کی وجہ سے۔ اور ہمارے ہاں رمضان آتے ہی کمائی والے جو ہے نا پہلے سے وہ پائنچے اٹھا لیتے ہیں اور ہر چیز کی قیمت جو ہے وہ دگنی ہو جاتی ہے۔ یہ مسلمانی ہے اور یہ ہمارے حکمران ہیں، اور حکمران اس کی کوئی فکر ہی نہیں کر رہے۔ ہونا چاہیے تھا کہ رمضان مبارک میں ہر دوسرے تیسرے دن آپ کو پانی ملتا، اب رمضان کے مہینے میں آپ کو پانی نہیں مل رہا ہے۔ پانی کے لیے لوگ ترس رہے ہیں۔ کیوں ترس رہے ہیں؟ یہ ان کو سخت کس نے کیا؟ ان کے دلوں کو سخت کس نے کیا؟ میں نے اور آپ نے کیا ہے کہ ہم علماء سے بھاگتے ہیں دور۔ ہمیں علماء کی باتیں، ہر مجلس میں جا کر علماء کی غیبتیں ہوتی ہیں، ہر جگہ جائیں عالم کے پاس بیٹھنا تو درکنار، ان سے لوگ دور بھاگتے ہیں۔ یار ابھی نماز کا وقت کی بات کرے گا، ابھی بات کرے گا، تبلیغ میں چلے جاؤ فلانے، نیک لوگوں سے لوگ بھاگ رہے ہیں، تو ایسے لوگوں کو مسلط کیا گیا۔ تو ایک یہ عذاب ہو، یہ 2 عذاب دنیا کے عذاب ہیں، لیکن وہ تیسرا عذاب زیادہ اس سے خطرناک ہے۔ فرمایا کہ جو لوگ علماء کی مجالس سے دور بھاگتے ہیں، یخرج من الدنیا بغیر ایمان، وہ دنیا سے ایسے حال میں جائے گا کہ اس کے اندر ایمان نہیں ہوگا۔ یہ بڑی خطرناک صورتحال ہے۔ دنیا سے آدمی چلا جائے اور ایمان ساتھ نہ ہو، تو ایمان ساتھ رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم ایسے مجالس میں بیٹھیں، کیونکہ ہمارے ایمان پر جو زنگ آتے ہیں، ہمارے دلوں پر جو زنگ آتے ہیں، جو ہماری ایمان کو نقصان پہنچاتے ہیں، اس زنگ کو دور کرنے کے لیے ذریعہ نبی علیہ السلام نے یہی بتایا ہے کہ آپ نیک مجلس میں بیٹھا کرو، نیک باتیں سنا کرو، اللہ کے تذکرے سنو، ذکر کیا کرو، تلاوت کیا کرو، اس سے آپ کے دل کا زنگ جو ہے وہ اترتا چلا جائے گا۔ تو انشاءاللہ ہم یہ کوشش کریں اس رمضان میں کہ جہاں کوئی مجلس ہو ہم اس مجلس میں بیٹھیں اور نیک بات سنیں۔ جمعے کے دن خصوصاً اہتمام کریں کہ ہم پہلے سے آ کے بیٹھے اور اول سے لے کر آخر تک پوری بات سنیں۔ جب وہ سنیں گے تو انشاءاللہ اللہ ہماری زندگیاں بدل دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔